نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وفی مقام آخر قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ گفتگو کے عنوان کے طور پر میں نے سورہ نون والقلم کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور پھر سورہ انبیاء جو کہ قرآن پاک کا 21واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 107 وہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ہماری بات چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے کامیابی کے لیے دو بنیادی چیزیں رکھی ہیں، ایک ایمان ہے اور دوسرا ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ۔ ایمان تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عشق اور ادب میں فنا ہونے کا نام ہے، جبکہ اعمال صالحہ اسی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کا نام ہے۔ اور جس سیرت طیبہ پر عمل کرنے کا نام اللہ رب العزت نے اعمال صالحہ رکھا ہے، اس سیرت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے باری تعالیٰ نے سورہ نون والقلم میں آپ سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ آپ کے خلق کو عظیم کہنا یہ بھی بڑی عظمت کی بات ہے، مگر یہ جو فرمایا کہ آپ کی ذات کو خلق عظیم پر فائز کیا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ باری تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ محبوب خلق عظیم بھی نیچے ہیں، تیری ذات کو ہم نے ان سے بھی اونچا بنا کر بھیجا۔ اور وہ سیرت طیبہ جن کو اللہ رب العزت نے اعمال صالحہ قرار دیا ہے، اس سیرت طیبہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے خود اپنی صفات، ان کا رنگ اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھا دیا، جس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں کہ کسی نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ ام المومنین ذرا فرمائیں ہمارے آقا کے اخلاق کیسے تھے، تو جواب دیتی ہیں کہ کان خلقہ القرآن، کیا پوچھنے والے کیا تو نے قرآن پڑھ کے نہیں دیکھا؟ یہ سارے کا سارا قرآن کملی والے آقا کے اخلاق کا نام ہے۔ اور دوسری طرف اس قرآن کا اللہ کی ذات سے تعلق یہ ہے کہ یہ خود کلام الہی ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اور کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے، تو قرآن کی ہر آیت اور ہر لفظ یہ اللہ کی صفت ہے۔ ایک طرف قرآن اللہ کی صفات ہے اور دوسری طرف یہی قرآن اخلاق مصطفیٰ ہے، تو گویا قرآن کی آیتیں اترتی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر اپنا کوئی پہلے رنگ تھا تو وہ اترتا چلا جاتا اور اللہ کی صفات کا رنگ چڑھتا چلا جاتا۔ اور ایک موقع پر حضور شیخ الاسلام نے فرمایا کہ جب قرآن کے نزول کی تکمیل ہوئی تو صورتحال یہ تھی کہ ذات مصطفیٰ کی تھی مگر صفات ساری کی ساری خدا کی تھی، تو اللہ نے اپنی صفات کا رنگ اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھا دیا اور اپنی صفات کا مظہر اتم بنا کر اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کی صفات سے بڑھ کر تو کسی کی صفات عظیم نہیں ہو سکتی نا،
تو باری تعالیٰ نے چونکہ اپنی صفات کا رنگ اپنے محبوب پر چڑھا دیا اور وہی محبوب کے اخلاق بنے، یہ وجہ ہے کہ وہ خدا ہو کر بھی اپنے محبوب کے خلق کو خلق عظیم قرار دیتا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ لوگوں، میں نے اپنے محبوب کے اخلاق کو وہ بلندیاں، وہ عظمتیں عطا کی ہیں کہ شاید تمہاری عقل اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اور انسان کیسے اپنے احاطہ عقل میں لا سکتا ہے کہ اس مولا کی صفات کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ آج اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، جس کا ذکر بھی خود قرآن پاک میں آیا ہے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف اخلاق کا ایک رنگ جس کو قرآن نے بیان کیا ہے، وہ پھر بتاؤں گا کہ اللہ رب العزت نے اپنی صفت کا رنگ اپنے محبوب پر چڑھا کر آپ کے خلق میں یہ بات کیسے شامل کر دی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اللہ رب العزت نے سورہ انبیاء، قرآن پاک کا یہ 21واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 107 ہے، معروف آیت کریمہ ہے۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جس کا بالعموم معنی تو یہی کیا جاتا ہے، جیسا کہ حضور شیخ الاسلام نے بھی جب اس آیت کا ترجمہ کیا تو فرمایا کہ اے رسول محتشم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ پہلے تو اس آیت کریمہ پر اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو سچی بات یہ ہے کہ باری تعالیٰ نے یہاں ایک عجیب انداز میں بات کی ہے۔ یہاں یاد رکھیں کہ جس چیز کو سب جہانوں کے لیے رحمت قرار دیا جا رہا ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین نہیں ہے، آپ کی تعلیمات نہیں ہیں، بلکہ یہاں پر تو بات صرف آپ کی ذات اقدس کی ہو رہی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، یہ کا مخاطب کی ضمیر ہے جو اشارہ ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف، اور باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا سوائے اس کے کہ سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، گویا ہم نے آپ کو سب جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ ہے جو اس آیت کریمہ کا خلاصتاً معنی نکلتا ہے۔ مگر جیسا میں نے عرض کیا کہ اس آیت کے ایک ایک لفظ اور حرف پر اور اسلوب پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ باری تعالیٰ نے اس بات کو بیان کرنے کے لیے پہلی بات جو قابل توجہ ہے، جب بات کی تو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا، ارسلنا یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، یعنی جمع کا صیغہ استعمال کرنا یہ خود اس بات کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ باری تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آگے بات کوئی معمولی بات نہیں آ رہی۔ حالانکہ آپ کبھی غور کریں، اللہ کی ذات ایک ہے اور اس کی توحید کا تقاضا بھی یہ ہے کہ وہ جمع کے صیغے کی بجائے واحد کے صیغے میں کہہ کے بات کرے، مگر یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ کبھی کبھی وہ ایک ہو کر بھی اپنی بات میں کر کے میں کی بجائے ہم کہہ کے کرتا ہے۔ یعنی قرآن پاک کا اگر آپ مطالعہ کریں تو وہ اپنی بات میں کہہ کے بھی کرتا ہے اور ہم کہہ کے بھی کرتا ہے۔ تو جب وہ ایک ہونے کے باوجود بھی اپنی بات ہم کہہ کے کرے تو وہاں در حقیقت بعض لوگوں کو چیلنج کرنا بھی مقصود ہوتا ہے، وہ اپنی قوت اور طاقت کا اظہار بھی کر رہا ہوتا ہے۔ تو باری تعالیٰ نے یہاں پر بھی جب اپنے محبوب کو سراپا رحمت بنا کر بھیجنے کی بات کی ہے تو یوں نہیں فرمایا کہ محبوب میں نے آپ کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا، بلکہ اس آیت کریمہ کا معنی ہے کہ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محبوب ہم نے آپ کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ تو فرمایا جب ہم نے آپ کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ سراپا رحمت ہم بنا کر بھیجیں اور آپ کبھی کسی لمحے کسی جہت سے کسی کے لیے زحمت بھی بن سکے؟ تو اگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک معاذ اللہ استغفر اللہ جو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کبھی کسی کے لیے زحمت بن جائیں تو یہ حرف آقا کی ذات پر نہیں ہوگا، یہ اللہ کی شان پر ہوگا، کیونکہ آپ کو سراپا رحمت بنا کر بھیجنے کی بات خدا کر رہا ہے، اور خدا کر بھی جمع کے صیغے میں بات کر رہا ہے کہ ہم نے آپ کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔
اپنی قوت کا، اپنی طاقت کا اظہار کر رہا ہے، جس کے ذریعے در حقیقت وہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ محبوب جب ہم نے آپ کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر کبھی کسی لمحے آپ کسی کے لیے زحمت بھی بن سکے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ فرمایا آپ جب جس لمحے جس جہت سے بھی کوئی آپ کو دیکھے گا، آپ سب جہانوں کے لیے ہمہ وقت سراپا رحمت ہی رحمت نظر آئیں۔ اور پھر دوسری اس کے اندر جو ایک اور بڑی قابل توجہ بات ہے کہ باری تعالیٰ نے سمپلی یوں نہیں فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا، یعنی یوں بھی کہا جا سکتا تھا کہ ارسلناک رحمۃ للعالمین، بات ختم ہو جاتی، مگر باری تعالیٰ نے یوں نہیں فرمایا، پازیٹیو انداز میں بات نہیں کی، پہلے نفی ہے، ما نافیہ ہے، وما ارسلناک، جس کا معنی ہے کہ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، اور پھر آگے اس بات ہے الا رحمۃ للعالمین، سوائے اس کے کہ سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ اس انداز کے اندر بھی ایک حصر پایا جاتا ہے، جیسا کہ میں نے کئی بار یہ مثال دی ہے، پھر اس موقع پر وہی بات سمجھانے کے لیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ باری تعالیٰ نے اپنی توحید کا اعلان کرنا چاہا نا، تو سمپل یوں نہیں کہا کہ میں معبود ہوں میری عبادت کرو، بلکہ فرمایا لا الہ، معبود ہے ہی کوئی نہیں، فرمایا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جب ہر معبود باطل کی نفی ہو گئی تو پھر آگے فرمایا الا اللہ، ہاں اگر کوئی ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس انداز میں بات کرنے سے بات کا وزن بڑھ جاتا ہے، تو باری تعالیٰ یہاں پر بھی سادہ مثبت انداز میں نہیں فرما رہے کہ ارسلناک رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو سراپا رحمت سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، نہیں، فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا الا رحمۃ للعالمین، سوائے اس کے کہ سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ اس کے اندر پھر اسی بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو فی نفس ہی بنایا ہی ایسا ہے کہ ان کو جب جس لمحے جس جہت سے بھی دیکھو گے وہ سب جہانوں کے لیے سراسر رحمت ہی رحمت نظر آئیں گے۔ ان بنیادی باتوں کے بعد آگے خاص بات جو ہے وہ لفظ رحمت ہے، اور یہ بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہاں اس آیت کریمہ کے اندر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بات نہیں ہو رہی، آپ کی اخلاق کی بات نہیں ہو رہی، آپ کی صفات کا تذکرہ نہیں ہو رہا، بلکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا بیان ہو رہا ہے۔ وما ارسلناک، یہ کا مخاطب کی ضمیر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر دلالت کرتی ہے، اور باری تعالیٰ آپ کی ذات اقدس کے متعلق یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں ہم نے اپنے محبوب کو بنایا ہی ایسا ہے کہ ان کو سب جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو آپ کی ذات اقدس کی بات ہو رہی ہے، آپ کا دین، آپ کی تعلیمات، آپ کے اخلاق وہ تو رحمت ہیں ہی ہیں، ان کے تو کیا کہہ دیں، یہاں تو آقا کی ذات اقدس کی بات ہو رہی ہے۔ اور خاص طور پر یہ جو لفظ رحمت ہے اور یہ منصوب استعمال ہوا ہے، اس کے 3-4 مختلف معنی جو مفسرین نے بیان کیے ہیں وہ میں مختصراً آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رحمتن کا لفظ مفعول لہو کے طور پر استعمال ہوا ہے، اور اگر اس انداز سے اس لفظ کو لیا جائے تو آیت کریمہ کا معنی یہ بنتا ہے کہ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سب جہانوں کے لیے اپنی رحمت کے لیے وسیلہ بنا کر بھیجا ہے، کہ کائنات کے اندر جس کو بھی میری رحمت چاہیے وہ ملے گی ہی اس کو آپ کے تھرو اور آپ کے واسطے سے۔ مفعول لہو کے طور پر جب اس رحمت کے لفظ کو لیں گے تو اس کا معنی یہ ہے کہ باری تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنی رحمت کے لیے وسیلہ بنا کر بھیجا، کہ محبوب اب کائنات کے اندر جس کو بھی میری رحمت چاہیے، میری رحمت مل نہیں سکتی جب تک کہ وہ پہلے تیرے قدموں سے رابطہ قائم نہیں کرے گا۔ میری رحمت کے حصول کا صرف ایک ذریعہ ہے، ایک واسطہ ہے، ایک سورس ہے، اور وہ میری رحمت کے حصول کا جو ایک واسطہ ہے، ایک ذریعہ ہے، وہ صرف اور صرف تیری ذات اقدس ہے۔ بس محبوب جو تیرے قدموں سے جڑتا چلا جائے گا اس کو اللہ کی رحمت کی خیرات ملتی چلی جائے گی، یہ اس کا ایک معنی ہے۔ دوسرا، یہی لفظ رحمت
مضاف محذوف کے طور پر بھی استعمال ہوا ہے کہ اس کا مضاف جو ہے وہ محذوف ہے، اور کلمات در حقیقت یوں ہیں وما ارسلناک الا ذا رحمت للعالمین۔ جب اس انداز سے دیکھیں گے تو باری تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرما رہے ہیں، جب ذا رحمت کہیں گے تو اس کا مطلب کہ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محبوب ہم نے آپ کو صاحب رحمت بنا کر بھیجا ہے، پوزیسر آف مرسی۔ ذا رحمت کا معنی ہے کہ صاحب رحمت بنا کر بھیجا ہے، کہ یہ جو میری رحمت جس کے ترجے ہیں کہ اللہ کی رحمت پوری کائنات پر وسیع ہے، رحمتی وسعت کل شیء، قرآن میں باری تعالیٰ خود اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں میری رحمت کائنات کی ہر شے پر وسیع ہے، تو وہ جو میری رحمت ہے فرمایا در حقیقت اس رحمت کا حقیقی پوزیسر میں نے آپ کو بنا کر بھیجا ہے، اور محبوب ہم نے آپ کو سب جہانوں کے لیے صاحب رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جس کو بھی رحمت چاہیے اس کو تیرے قدموں سے ہی رابطہ کرنا پڑے گا، یہ دوسرا معنی ہے۔ اور تیسرا معنی مفسرین نے اس کا استعمال کیا ہے کہ یہاں رحمتن کا لفظ بمعنی راحم استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محبوب ہم نے آپ کو سب جہانوں کے لیے رحمت تقسیم کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ اس بات پر دلالت کرتی ہے، جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یؤتی، فرمایا وہ اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور ساری کائنات کو بٹتا صرف در مصطفیٰ سے ہے۔ انما انا قاسم، اس کے اندر بھی ایک حصر ہے، انما کلمہ حصر ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ذات کی نسبت فرما رہے ہیں کہ بے شک اس کائنات کے اندر تقسیم کرنے والا صرف میں ہی ہوں، بس۔ فرمایا اللہ کی رحمت کائنات کے اندر جس کو بھی ملتی ہے بس وہ ملتی در مصطفیٰ سے ہے، بٹتی در مصطفیٰ سے ہے، چونکہ اللہ نے مجھے اس رحمت کو تقسیم کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یہ تیسرا معنی ہے، مگر چوتھا معنی جس پر بالخصوص آج ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ کے اندر رحمتن منسوب ہونا کی وجہ سے اس کو حال کے طور پر استعمال کیا، اور بات در حقیقت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی ہو رہی ہے۔ وما ارسلناک، باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا الا رحمتن للعالمین، سوائے اس کے کہ سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، جس کا معنی یہ ہے کہ یہ در حقیقت وہ اصل معنی ہے جس پر مفسرین نے زور دیا، اور حضور شیخ الاسلام نے بھی اپنے ترجمے کے اندر اسی کی طرف متوجہ کیا کہ باری تعالیٰ در حقیقت اس اعتبار سے پوری کائنات کے اندر اعلان یہ کر رہے ہیں، بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگوں میں نے اپنے محبوب کی کنسٹیٹیوشن، ان کی تخلیق ہی ایسے کی ہے کہ ان کو سراسر رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا، آپ کی ذات کو فی نفس ہی رحمت بنا کر بھیجا۔ اور یہ بھی صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث مبارکہ کے ذریعے خود اس بات کی طرف متوجہ کیا اور فرمایا یا ایھا الناس، انسانیت کو مخاطب کیا، فرمایا انسانوں انما انا رحمت مہدات۔ یہ بڑے خاص کلمات ہیں جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اپنی نسبت ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے انسانوں انما انا رحمت۔ اب انما پھر کلمہ حصر ہے، حصر صفت کا موصوف پر بھی ہوتا ہے اور موصوف کا صفت پر بھی ہوتا ہے، اور یہاں پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انما انا رحمت، کہ اگر جاننا چاہتے ہو کہ میں کیا ہوں، یہ پہلا معنی جو اس کا بتانا چاہ رہا ہوں کہ کوئی میری نسبت جاننا چاہتا ہے کہ میں کیا ہوں، تو فرمایا میں کچھ نہیں ہوں، بس میں سراسر رحمت ہی رحمت ہوں۔ آقا خود اپنا تعارف کروا رہے ہیں جو اس آیت کریمہ میں باری تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں، فرمایا کوئی جاننا چاہتا ہے میری نسبت، میری پہچان چاہتا ہے، میری معرفت چاہتا ہے، میں کون ہوں، تو فرمایا میں کچھ نہیں ہوں، بس میں ہی اس کی رحمت ہوں۔
اور دوسرا معنی اسی حسر کو سامنے رکھتے ہوئے کیا جائے تو دوسرا اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت جس کے بڑے چرچے ہیں، کبھی وہ خود کو رحمان کہتا ہے، کبھی وہ خود کو رحیم کہتا ہے، کبھی وہ اپنا اعلان کرتا ہے کہ میری رحمت کائنات کی ہر شے پر وسیع ہے، تو اگر کوئی جاننا چاہے کہ اللہ کی رحمت کیا ہے، یہ انہی کلمات کا دوسرا معنی جو حسر کے انداز میں بن رہا ہے، تو آقا فرما رہے ہیں انما انا رحمتن، لوگوں وہ جو اللہ کی رحمت جس کے چرچے سنتے ہو، اگر جاننا چاہتے ہو کہ وہ رحمت کیا ہے تو فرمایا وہ اللہ کی رحمت فقط میں ہی ہوں، بس۔ فرمایا میرے سوا اللہ کی رحمت کا کوئی اور کنسیپٹ نہیں ہے۔ باقی کائنات کے اندر جہاں جہاں بھی آپ کو کوئی رحمت کا پہلو ملے گا، اس کے پاس کوئی رحمت ہے تو وہ بس میرے قدموں کی خیرات ہوگی۔ اس مولا کی حقیقی رحمت اگر جاننا چاہتے ہو کہ رحمت کیا ہے تو فرمایا اس مولا کی رحمت فقط میں ہی ہوں۔ اور جو اگلے کلمات ہیں وہ اس سے بھی زیادہ قابل توجہ ہے جو آقا نے اپنے لیے استعمال کیا اپنا تعارف کرواتے ہوئے، فرمایا یا ایھا الناس انما انا رحمت مہدات، یہ مہدات کا لفظ ہدیہ سے نکلا ہے، اور ہدیہ کا معنی ہوتا ہے گفٹ، تحفہ جسے ہم کہتے ہیں۔ تو مہدات کا لفظ استعمال کر کے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو اللہ نے مجھے شان عطا کی ہے کہ مجھے سراپا رحمت بنایا ہے، سراسر اپنی رحمت قرار دیا ہے، تو فرمایا یہ رحمت ایسی نہیں ہے کہ جو میں نے نیک اعمال کر کر کے، محنت کر کے، ریاضت کر کے، مجاہدہ کر کے کوئی حاصل کی ہے، کوئی ایکوائر کی ہے، اور ریاضتوں مجاہدوں کے نتیجے میں اللہ نے مجھے اس منصب اور مقام پر فائز کر دیا ہے کہ اس نے مجھے سراپا رحمت بنا دیا۔ فرمایا ایسا نہیں، مہداتن، یہ میری شان رحمت ایکوائرڈ نہیں ہے، کسی محنت کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے میری تخلیق ہی ایسے کی ہے کہ اس نے مجھے بنا کر ہی سراپا رحمت بھیجا ہے۔ مہدات ان کا معنی یہ ہے در حقیقت کہ لوگوں یہ جو میری شان رحمت ہے یہ میری محنت کا نتیجہ نہیں ہے، یہ کسی ریاضت کا نتیجہ نہیں ہے، یہ میرے اعمال صالحہ کا نتیجہ نہیں ہے کہ میں نے ریاضتیں کی، اعمال کیے، راتوں کو اٹھ کر شب بیداریاں کی، اخلاق بڑے اچھے اپنائے تو اللہ نے اس کے نتیجے میں مجھے اس منصب پر فائز کر دیا اور مجھے سب جہانوں کے لیے رحمت بنایا، نہیں۔ مہداتن فرمایا یہ سب کچھ گاڈ گفٹڈ ہے، اللہ نے میری تخلیق، میری کنسٹیٹیوشن مجھے بنایا ہی ایسا ہے کہ اس نے مجھے سب جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا، جس کا مطلب یہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اقدس، آپ کی عقل، آپ کا دماغ، آپ کا نفس اطہر، آپ کا قلب اطہر، حتیٰ کہ آقا کے منہ مبارک، آپ کی آنکھیں، آپ کے کان، آپ کے ہاتھ، آپ کے پاؤں، آپ کا پورے کا پورا جسم، اللہ نے سب کچھ رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ کا اس دنیا میں رہنا بھی رحمت ہے، اس دنیا سے پردہ کر جانا بھی رحمت ہے، کملی والے آقا کا آنا وہ بھی رحمت ہے، آپ کا جانا وہ بھی رحمت ہے، آپ کا شہر مدینہ کی گلیوں میں چلنا پھرنا بھی رحمت ہے، اور آپ کا قبر انور کے اندر آرام فرما ہونا یہ بھی امت کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ اللہ نے آپ کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زبان اقدس سے بھی اس بات کا اور اپنی شان کا اعلان کر رہے ہیں، اور یہ بات ہے جو باری تعالیٰ نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے اندر فرمائی کہ ہم نے اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو سراپا سب جہانوں کے لیے رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا، سراسر رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا۔ اور آقا کی اس شان رحمت کا کبھی آپ نے اندازہ کرنا ہو، اب زیادہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس، انشاءاللہ اس موضوع کو اگلی نشست میں بھی ہم جاری رکھیں گے، تو صرف ایک ایمان افروز پہلو بتاتا ہوں۔ آپ کبھی سورہ انفال کو پڑھیں، باری تعالیٰ نے ایک مقام پر ذکر کیا، فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور ساتھ ہی آگے فرمایا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ ایک ہی آیت کے یہ دو حصے ہیں۔ باری تعالیٰ نے پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جس کا معنی یہ ہے کہ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے، اللہ کو یہ زیب ہی نہیں دیتا، یہ اس کو سزاوار ہی نہیں ہے،
اس کی شان کے لائق ہی نہیں ہے کہ محبوب تو بھی ہو اور پھر ان پر عذاب آ جائے۔ اور ساتھ دوسری بات یہ کہ ما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اس حال میں بھی اللہ اپنا ان پر عذاب نہیں کرتا جبکہ یہ اس سے استغفار کر رہے ہوں، بخشش طلب کر رہے ہوں۔ مگر ان دونوں باتوں کو بیان کرنے کے لیے باری تعالیٰ نے پہلے اپنے محبوب کی ذات کی بات کی۔ فرمایا محبوب یہ اللہ کو زیب ہی نہیں دیتا، یہ اس کی شان کے لائق ہی نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ محبوب تو بھی ہو اور پھر ان پر عذاب آ جائے۔ اس آیت کریمہ کی آپ تفسیروں کو اٹھا کر پڑھیں، یہ بدبخت ابو جہل نے بات کی تھی، پھر ساتھ اس کے کچھ اور اس کے کافر ساتھی تھے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سامنے جلوہ افروز تھے، آپ کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے تھے کہ اگر آپ واقعتاً اللہ کے سچے رسول ہیں تو اللہ ہم پر پتھروں کی بارش نازل کر دے، ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ سابقہ قوموں کی طرح ہمیں بھی نیست و نابود کر دیا جاتا، ہماری شکلیں بدل دی جاتی، بلکہ سورہ انفال کی اس آیت سے پچھلی آیت کو پڑھیں تو یہ باقاعدہ اس کے کلمات بھی قرآن نے نوٹ کیے کہ ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کیوں نہیں ہو جاتی۔ بس جیسے ہی اس نے یہ کلمات کہے تو اللہ رب العزت نے جبریل امین علیہ السلام کو وحی دے کر یہ آیت کریمہ عطا کر کے بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں پیغام لے جاؤ اور میرے محبوب کے واسطے سے ان بدبختوں کو پیغام سنا دو کہ اگر میرا محبوب نہ ہوتا تو پھر دیکھتا یہ تم جملے کیسے کہتے، تمہیں یہ ہمت اور جسارت کیسے ہوتی ہے ایسی بات کرنے کی۔ دیکھیں نا، بات ہو رہی ہے آقا کی شان رحمت کی، اور رحمت کے متضاد کے طور پر جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ عذاب ہے۔ عذاب کی ضد رحمت ہے اور رحمت کی ضد عذاب ہے۔ ضد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دونوں اکٹھی نہیں ہو سکتی، ایک ہی ہو سکتی ہیں۔ یہ آقا کی اس شان رحمت کی طرف آپ کو میں متوجہ کر رہا ہوں جس کا ذکر باری تعالیٰ کر رہے ہیں، اور یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے۔ فرمایا بدبختو، تم کہتے ہو کہ تمہارے اوپر پتھروں کا عذاب آ جائے، کیسے عذاب آ جائے؟ دیکھتے نہیں ہو میرا محبوب تمہارے اندر موجود ہے، اور وہ محبوب بھی موجود ہے جن کو میں نے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب ایک ہی کام ہو سکتا ہے، یا تو رحمت ہو سکتی ہے یا عذاب ہو سکتا ہے۔ اب عذاب تمہارے اوپر کیسے آئے؟ درا حالے کہ میرا محبوب بھی تمہارے اندر موجود ہے۔ تو میں کاش میرا محبوب نہ ہوتا، پھر میں دیکھتا یہ بات تم کیسے کرتے، پھر تم باقی کیسے رہ جاتے، تمہاری شکلیں کیسے بچتی، تمہارے اوپر پتھروں کی بارش کیوں نہ ہوتی۔ فرمایا یہ جو تمہارے اوپر پتھروں کی بارش نہیں ہوتی، تمہاری شکلیں مسخ نہیں ہوتی، تمہیں نیست و نابود نہیں کیا جا رہا، فرمایا اس کا سبب، اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ میرے اندر تمہارا وہ محبوب ہے جن کو میں نے سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ اب ان کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں آ سکتا۔ جیسے میں نے بتایا کہ عذاب اور رحمت یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، جہاں رحمت ہوگی وہاں عذاب نہیں ہو سکتا، اور جہاں عذاب ہوگا پھر وہاں رحمت نہیں ہو سکتی۔ تو فرمایا جب میرا محبوب تمہارے اندر موجود ہے تو پھر میرے محبوب کے ہوتے ہوئے تمہارے اوپر عذاب کیسے آ سکتا ہے؟ تو یہ آقا کی شان رحمت کا ایک پہلو ہے۔ اس سبجیکٹ کو انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس آیت کریمہ کے اندر وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، باری تعالیٰ آپ سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں اور آپ کی ذات اقدس کی بات کر رہے ہیں کہ میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سب جہانوں کے لیے سراپا رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا ہے، سراسر رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ہمارے آقا کا یہاں آنا بھی رحمت ہے، آپ کا جانا بھی رحمت ہے، آپ کا اٹھنا بھی رحمت ہے، آپ کا بیٹھنا بھی رحمت ہے، آپ کا کسی سے خوش ہونا بھی رحمت ہے، حتیٰ کہ آپ کا کسی سے خفا ہونا وہ بھی رحمت ہے، آپ کا شہر مدینہ کی گلیوں میں چلنا وہ بھی رحمت ہے، اور آپ کا قبر انور کے اندر آرام فرما ہونا وہ بھی امت کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ اور قبر انور کے اندر سوالات کے وقت میرے آقا کا اپنے ودعا بکھڑے کی زیارت کروانا یہ بھی رحمت ہی رحمت ہے، اور قیامت والے دن مولا کے حضور سجدے میں جا کر شفاعت کر کے گناہ گاروں کو جہنم سے نکال کر جنت میں یہ لے جانا یہ بھی آقا کی رحمت ہی رحمت ہوگی۔ انشاءاللہ ان پہلوؤں کا تذکرہ کریں گے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے محبوب کا اور ایسے اپنے رسول کا امتی بنا کر بھیجا ہے کہ جس محبوب کو اللہ رب العزت نے سب جہانوں کے لیے سراپا رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ صحیح معنوں میں کملی والے آقا کی ان شانوں کو سمجھ کر ان کا
غلامی کا پٹا اپنی گردنوں میں ڈال کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔